اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احادیث نبویہ کا جو مجموعہ ہم پڑھ رہے ہیں، 40 نووی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ 40 یا 41 یا 42 حدیثوں کا مجموعہ۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دین کے جو مختلف پہلو ہیں ان سے متعلق بڑی بنیادی اور اہم احادیث جمع کر دی گئی ہیں۔ مثلا دین کا ایک پہلو یہ ہے کہ دین بحیثیت مجموعی اس کا تصور سامنے آ جائے۔ دین ہے کیا؟ اس میں اگر کوئی مراتب ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اس کے کوئی اجزاء ہیں تو ان کا باہمی ربط اور تعلق کیا ہے؟ اس پر اب نوٹ کیجئے کہ ہم نے سب سے پہلے تو حدیث جبرائیل جو دوسرے نمبر پر ہے اس مجموعے میں، دین کی اصل حقیقت، اس میں مراتب، اسلام، ایمان، احسان۔ پھر اسی حوالے سے ہم نے ایک اور حدیث جو اس مجموعے میں شامل نہیں ہے، ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں، ہم نے اس کا اضافہ کیا، اس لیے کہ اس میں دین کی حقیقت بحیثیت مجموعی ایک اور پہلو سے سامنے آئی اور اس کے اجزائے ترکیبی سامنے آئے، اس کی جڑ کیا ہے، تنا کیا ہے، چوٹی کیا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ دین کو ایک کل کی حیثیت سے سامنے رکھنے کے ضمن میں بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ پھر حدیث جبرائیل کے ایک حصے کی وضاحت پر مشتمل ایک اور حدیث اس میں تھی، حدیث نمبر 3 تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، جس میں کہ اسلام کی حقیقت وہی بات جو حدیث جبرائیل میں تھی وہ اس میں بھی آ گئی۔ اسی طریقے سے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی حضرت معاذ بن جبل سے جو روایت کی گئی ہے، جو ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں ہے، اس کے 2 اجزاء پر مشتمل 2 حدیثیں ہم نے اس مجموعے میں پڑھ لی ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما اور ایک خود حضرت معاذ بن جبل سے ہے۔ تو یہ تو گویا کہ اسی دین کو بحیثیت کل واضح کرنے کے لیے یہ احادیث، جن میں سے یوں سمجھیے کہ 4 حدیثیں اس مجموعے میں اور 5ویں حدیث کا ہم نے اضافہ کیا کہ جو مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں شامل ہے۔ یہ دین بحیثیت مجموعی کل کی حیثیت سے، اس کے اجزاء، اس کے مراتب۔ اب اسی میں ایک اور پہلو ہمارے سامنے آیا کہ دین میں خاص طور پر عبادات کا جو معاملہ ہے اس میں بدعات کا اختراع جو ہے، نئی نئی رسومات اور نئی نئی شکلیں پیدا کر لینا، یہ دین کا بالآخر حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس پر 2 حدیثیں آ گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث نمبر 5 وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر یہ کہ حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ حدیث نمبر 29 ہے، وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ تو ایک خاص مضمون پر 2 حدیثیں، اگرچہ اس مجموعے میں وہ مختلف مقامات پر ہیں، لیکن اگر مضمون اور اس کے موضوع کو دیکھا جائے تو وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ ایک تیسرا موضوع ہے ایمان کی حقیقت اور اس کے جو باطنی کیفیات ہیں اس کی وضاحت پر مشتمل، اور یہ ظاہر بات ہے کہ دین کا اہم ترین پہلو ہے۔ اس کے ضمن میں ابھی ہم نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے، اور وہ ہے کہ جس سے اس مجموعے کا آغاز ہوا تھا، نیت کی تصحیح، انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ نیت کا سارا دار و مدار جو ایمان پر ہے۔ اللہ پر ایمان ہے حقیقی معنی میں تو جو بھی آپ کام کریں گے اسی کے لیے کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے۔ آخرت پر یقین ہے تو پھر آخرت کے لیے کریں گے، اور اگر وہ ایمان کمزور ہے تو بعد نیکی کے اعمال بھی انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کوئی اور دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا یہ کہ کوئی وجاہت دنیاوی حاصل کرنے کے لیے انسان پھر کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ در حقیقت یہ ریاکاری جو ہے، اور یہ اگر خلوص نیت میں کوئی کمی ہے تو وہ حقیقت میں ایمان کی کمی پر دلالت کرنے والی شے ہے۔ اس موضوع پر بہت سی حدیثیں آئیں گی اس میں، اور وہ جوامع الکلم کے عنوان سے متعدد احادیث آئیں گی، لیکن میں نے اس وقت صرف ایک کیٹیگری کے اعتبار سے کہ اس حدیث کو امام نووی ہی نہیں بلکہ تقریباً تمام محدثین نے اپنے مرتب کردہ مجموعوں کے بالکل شروع میں اس کو شامل کیا ہے،
تاکہ یہ معاملہ بھی بالکل شروع سے واضح ہو جائے کہ حدیث کا اگر ہم نے مجموعہ مرتب کیا ہے تو ہماری نیت جو ہے وہ بھی ہم نے خلوص نیت کے ساتھ کیا ہے، اور جو شخص بھی اس کو پڑھے وہ بھی پہلے اپنی نیت کی تصحیح کر لے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اس حوالے سے وہ حدیث نکال لی گئی اور بالکل آغاز میں، ورنہ واقعہ یہ کہ اہمیت کے اعتبار سے اور جابیت کے اعتبار سے تو حدیث جبرائیل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ام السنہ ہے، یعنی تمام ذخیرہ احادیث میں اس کا مقام وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ہے۔ ام الکتاب سورہ فاتحہ، ام السنہ حدیث جبرائیل۔ تو جیسے قرآن مجید کا آغاز اور افتتاح ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، ایسے ہی اس مجموعے کا افتتاح ہونا چاہیے تھا حدیث جبرائیل سے، لیکن نہیں، اس حکمت کے پیش نظر کہ وہ جو اصل حقیقت ہے کہ جو کام بھی آپ کرنے چلیں، چاہے وہ طلب علم کا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لی جائے کہ کوئی دنیاوی غرض و غایت جو ہے اس میں پیش نظر اور مد نظر نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کے لیے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اب آج جو پہلے ہم نے 3 حدیثیں پڑھنی ہیں، ان 3 کا تعلق ہے اسلام کے فقہی نظام سے۔ اسلام کا ایک داخلی نظام ہے، ایمانی حقائق ہیں، لیکن ایک اس کا قانونی نظام بھی ہے جو اس کے ظاہری اعمال سے بحث کرتا ہے، حلال، حرام، فرائض، واجبات، منہیات، یہ ایک جو ڈھانچہ بنتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا علم فقہ اب کہلاتا ہے، حالانکہ لفظی طور پر فقہ کے معنی فہم، اور حدیث نبوی میں جب یہ لفظ آتا ہے تفقہ، تو وہ در حقیقت فہم دین اور فہم قرآن کے لیے آتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے حضور نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر دے اور قرآن مجید کی تفسیر و تعویل کا صحیح ملکہ ان کو حاصل ہو جائے۔ یہ دعا کی ہے، تو یہ خاص جو ہے قانونی معاملے کے لیے نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ لفظ جو ہے علم فقہ یہ خاص ہو گیا ہے اسلام کے قانونی نظام کے بارے میں، جو اس کے احکام ہیں، اوامر و نواہی ہیں، حلال اور حرام ہیں، فرائض و واجبات ہیں، محرمات ہیں، ان تمام کا جو ایک نظام ہے اس کے لیے اس کو ہم اب کہتے ہیں علم فقہ۔ تو یوں سمجھیے کہ 3 حدیثیں وہ ہیں کہ جو اس اعتبار سے بڑی فنڈامنٹل ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ الحدیث السادس، 6ٹھی حدیث، عن ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما چونکہ آیا، اس کا مطلب یہ کہ حضرت نعمان بھی صحابی ہیں، ان کے والد بشیر وہ بھی صحابی ہیں۔ عن ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ بڑی فنڈامنٹل بات ہے۔ حلال، یقیناً حلال بالکل واضح ہے، اور یقیناً حرام بالکل واضح ہے۔ بین کہتے ہیں وہ شے جو بالکل واضح ہو، جس کو کسی اور اضافی وضاحت کی، اضافی دلیل کی کوئی ضرورت نہ ہو، جس کو میں اکثر اپنے دروس میں فارسی کے اس مقولے سے ہمیشہ اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود ہی دلیل ہے، اب کسی اور دلیل کی اسے حاجت نہیں ہے۔ تو بین شے وہ ہے جو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو، واضح ہو۔ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ ایک انتہا پر تو وہ حلال چیزیں ہیں جن کا حلال ہونا بالکل واضح ہے، دوسری انتہا پر وہ حرام چیزیں ہیں کہ جن کا حرام ہونا بالکل واضح ہے، بین ہے۔ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی صریح نصوص موجود نہیں ہے کہ جو اس کی حلت یا حرمت پر دلالت کرنے والے ہوں، لہذا اس کے بارے میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، متشابہات کسی شکل مشتبہات ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ایک حقیقت ہے جس کو یہاں پر
یعنی دین کا جو عملی نظام ہے، ڈھانچہ ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی بنیادی حقیقت اس ایک جملے میں آ گئی ہے کہ ایک طرف وہ حلال ہے کہ جو بالکل واضح طور پر حلال ہے، جس کے لیے کوئی نص موجود ہے کہ وہ حلال ہے، ایک طرف وہ حرام ہے کہ جو واضح طور پر حرام ہے، جس کے لیے نص موجود ہے کہ وہ حرام ہے، بیچ میں اب شبہ ہو جائے گا، شیڈز بن جائیں گے۔ اس میں اب ایک بات نوٹ کر لیجئے، پیور لیگل پوائنٹ آف ویو سے، خالص فقہی اعتبار سے اصول یہ ہے جس شے کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس شے کی حلت ثابت نہ ہو وہ حرام ہے۔ یہ بہت بڑا اصول ہے۔ کسی شے کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ اگر وہ حرام نہیں ہے تو حلال ہے، لیکن وہ حلال ہوگا مباح کے درجے میں، مشتبہات کے دائرے میں آ جائے گا۔ یہاں اس حلال کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے حلال ہونے پر نص صریح موجود ہے۔ یہ حدیث در حقیقت اس حلال سے بحث کر رہی ہے۔ ایک وہ حلال ہیں جو بالکل واضح ہیں، نص صریح سے ہمارے پاس دلیل ہے، کتاب و سنت سے واضح بنیاد ہے کہ یہ حلال ہے۔ ایک وہ شے ہے کہ جو نص صریح سے حرام ہے، کتاب و سنت کے واضح احکام سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب بیچ میں ایک لمبا گیپ ہے، یہ مشتبہات کہلائیں گے۔ لیکن مشتبہات بھی سب کے سب لیگلی خالص فقہی اعتبار سے حلال میں شامل ہیں، لیکن اس کے لیے لفظ مباح ہوتا ہے۔ جس کو حرام ثابت نہ کیا جا سکے وہ مباح ہے۔ لیکن یہ کہ شک والی بات تو رہے گی نا جب تک کہ نص قطعی نہ ہو۔ اب یہاں اصول کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشتبہات جو ہیں لا یعلمہن کثیر من الناس، ان مشتبہات کو اکثر لوگ نہیں جانتے، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یعنی کوئی بہت بڑا ٹاپ کا عالم ہے، اس سے شاید معلوم ہو، لیکن اکثر لوگوں کو تو اس کے بارے میں حکم معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اس صورتحال میں عملی ہدایت کیا ہے؟ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ۔ اب یہ ہے ہدایت۔ جو شخص بچتا رہا ان مشتبہ چیزوں سے، یعنی محض اس دلیل سے کہ مباح ہے، اس کی حرمت ثابت نہیں ہے، اس کا استعمال نہ کرے، بچتا۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو ان مشتبہ چیزوں سے بچتا رہا، فقد استبرا، تو اس نے برات حاصل کر لی، نجات اور کامیابی حاصل کر لی، لدین ہی وعرضہ، اپنے دین کے لیے بھی اور اپنی عزت کے لیے بھی۔ ظاہر بات ہے بندہ مومن کی عزت تو اسی میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام جو ہے وہ عزت والا ہو، تو وہ تو اسی سے محفوظ رہے گا۔ مشتبہ چیز جو ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ حرام ہو، اس سے بچے کیوں نہ انسان۔ تو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، اور جو مشتبہ چیزوں میں ملوث ہو جائے گا، واقع ہو جانا، اس کے اندر ملوث ہو جائے گا، مشتبہ چیز ہے ملوث ہو گیا، وہ حرام میں بھی ملوث ہو جائے گا۔ ہوتے ہوتے آدمی کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے سمجھیے کہ یہ حرام ہے، مطلق ہے، واضح ہے، یہ حلال ہے، مطلق ہے، واضح، بیچ میں مشتبہات ہیں۔ آپ نے ذرا سا ادھر سے سفر شروع کر دیا تو اب اس کا امکان ہے کہ ڈگری بائی ڈگری آپ ادھر ڈرفٹ ہو جائیں، ادھر ہوتے چلے جائیں کہ ایک چیز اس کے بعد دوسری چیز، تیسری چیز، ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے کہ آپ کھلا حرام تک پہنچ جائیں۔ تو تقویٰ اس شے کا نام ہے کہ آپ مشتبہات سے بچیں۔ کوئی شے چاہے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ موجود ہو، خالص لیگلی کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل قطعی نہیں ہے، لیکن یہ کہ انسان اس سے بچے، یہ تقویٰ ہے۔ اس میں انسان اپنی عزت اور اپنے دین کو محفوظ کرے گا اگر وہ اس طرح کی مشتبہ چیزوں سے بچتا رہے۔ اب مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے جو ہماری تاریخ کے بڑے ہی، میں سمجھتا ہوں کہ قیمتی واقعات میں سے ہے، اس کو یاد ہونا چاہیے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے پھر جانشین کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بہت ہماری تاریخ کی عظیم شخصیتیں ہیں، بہت نیک اور متقی حکمران تھے۔ نور الدین زنگی کا ولی عہد بیمار ہو گیا شدید، مرض الموت ایک طرح سے سمجھی گئی کہ اب یہ زندگی میں بچنے کے بہت کم امکانات ہیں۔
طبیبوں نے کہا کہ اگر شراب یہ پیئیں کچھ تھوڑی سی تو کچھ توقع ہے کہ شاید افاقہ ہو. کہا گیا کہ تھوڑی شراب پی لیجئے، یہ تو حرام ہے، میں کیسے پی لوں؟ نہیں، کہا کہ جان بچانے کے لیے جائز ہے. کہ کہاں ہے؟ فتویٰ لاؤ. فتویٰ لا دیا گیا. جو بھی فقیہ تھے وہ ان کا فتویٰ آ گیا کہ جائز ہے، جان بچانے کے لیے جائز ہے. فرمایا ہو سکتا کسی دوسرے مسلک کے اندر حرام ہو. چاروں سنی فقہا کے اس وقت کے جو مفتی تھے چاروں کے فتوے آ گئے. اب اس شخص نے چاروں کو بلا لیا، انہیں بلاؤ میرے پاس، اور کہا دیکھو اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت میں تو کیا اس شراب سے وہ ٹل جائے گا؟ نہیں. نمبر 2، اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہتا ہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے؟ کہا نہیں. تو جاؤ لے جاؤ اپنے فتوے، میں نہیں پیوں گا. یہ ہے وہ تقویٰ کہ مشتبہ چیز سے انسان اپنے آپ کو بچائے، فتویٰ چاہے موجود ہو. اسی کو ایک اور حدیث شاید اس میں بھی ہو شامل، استفت قلبک ولو افتاک المفتی، اپنے دل سے پوچھا کرو چاہے مفتی تمہیں فتویٰ دے بھی دے، لیکن اصل مفتی تمہارے دل میں. لیکن بندہ مومن کا دل ہو، فاسق و فاجر کا دل نہ ہو جو خود ہی پالیوٹڈ ہو، اس کے آنکھوں پہ اینکیں چڑھی ہوئی ہوں. کو دوسری بندہ مومن جو ہے خلوص اور اخلاص کی نعمت سے اگر مالا مال ہو گیا ہے تو اس کا دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. لیکن اس کا دل کا فتویٰ بھی ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں میں نہیں آئے گا کہ جو نصوص کے ذریعے سے حلال یا حرام ہے. ان چیزوں کے اندر کہ جہاں کوئی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن جو ہے واضح نہیں ہے، وہاں وہ دل کا فتویٰ جو ہے وہ یقیناً وہی سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والا ہے. اب یہاں اس حدیث میں حضور نے ایک بڑی پیاری تمثیل دی ہے. کر راعی یرعا حول الحما یوشک ان یرتع فیہ، اس چرواہے کے مانند کہ جو کسی محفوظ چراگاہ کے قریب اگر اپنے ریوڑ کو چرا رہا ہو تو اندیشہ ہے کہ پھر وہ اس محفوظ چراگاہ کے اندر بھی چرا لے گا. اس میں آگے آ رہا ہے، اس کی وضاحت سامنے آ جائے گی. اس سے مراد کیا ہے؟ الا وان لکل ملک حما، آگاہ ہو جاؤ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے. یہ اصل میں اس زمانے کی بات کا تصور کیجئے جبکہ بادشاہی نظام تھا. تو اب بادشاہ کے اپنے جو ہیں وہ گھوڑے ہیں اور اپنے جو جانور ہیں بھیڑیں بکریاں ہیں اس کے اپنے. اب اس نے کوئی علاقہ خاص کر لیا ہوتا تھا کہ یہاں سوائے میرے اپنے جانوروں کے کوئی اور جانور آ کر نہیں چرے گا، بلکہ یہ محفوظ علاقہ ہے میرے بادشاہی جو بھی استبل ہے یا اس کے جو بھی ہے ڈھور ڈنگر ہیں، یہ ان کے لیے محفوظ علاقہ، اس میں رعیت میں سے کوئی شخص نہیں آ سکتا. اب وہ محفوظ چراگاہ ہے بادشاہ کی. اگر کوئی عام آدمی جو ہے رعیت میں سے اپنی بھیڑ بکریوں کے گرلے کو لے کر عین اس چراگاہ کی آخری حد تک چلا جائے گا تو اندیشہ ہے نا کہ کوئی بھیڑ چھلانگ لگائے اور جائے اس چراگاہ کے اندر، اور بھیڑ چالیے ہوتی ہے، پھر ہر بھیڑ جائے گی لازماً. وہ تو بھیڑ چالیے ہی ہے. ابھی ایک خبر آئی ہے چین میں اتنے 100 بھیڑوں نے اجتماعی خودکشی کر لی. اب وہ جو خبر پڑھی تو اس کا مطلب کیا تھا؟ متن کچھ تھا، خبر کیا تھا کہ وہ ایک بھیڑ نے دریا میں چھلانگ لگا دی. اب اس کے بعد ایک ایک کر کے یہ بھیڑ چال ہوتی ہے، پھر وہ نہیں دیکھتی کہ یہ آگے کیا اس کا حشر ہوا ہے. جس نے ایک نے چھلانگ لگا دی تو دوسری بھی لگائے گی، تیسری بھی لگائے گی. وہ کئی 100 بھیڑیں جو ہیں دریا میں چھلانگ مار کے اور ختم ہو گئی. تو پھر یہ کہ اس کا اندیشہ ہے کر راعی یرعا حول الحما یوشک ان یرتع فیہ الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارمہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی محفوظ چراگاہ کے مانند اس کے محرمات ہیں، جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دے دیا اس کے قریب نہیں جانا. فلا تقربوها، مت جاؤ اس کے قریب. تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے یہ گویا کہ ایک تشبیہ ہے کہ جیسے بادشاہ کی کوئی اپنی محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، ایسے ہی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ممنوع ہیں، آؤٹ آف باؤنڈز ہیں عام لوگوں کے لیے. الا وان فی الجسد مضغۃ، اب دیکھیے یہ ٹکڑا جو آیا ہے اس حدیث کا وہ در حقیقت اس کے باقی مضمون سے نہیں بلکہ وہ دین کی اصل جو بنیادی اور باطنی حقیقت ہے، وہ جو دل کی نیت کا مسئلہ جو جس سے کہ یہ مجموعہ شروع ہوا ہے. الا وان فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں فساد ہو، اس میں
خرابی ہو، اس میں بیماری ہو، اس میں روگ ہو تو پورا کا پورا جسم جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے، اس لیے کہ سارا دار و مدار ایمان کا دل پر ہے، ایمان کا محل جو ہے، مقام، وہ دل ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کے دو محل ہیں، ایک قانونی ایمان ہے، وہ زبان، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب یہ تو محل کیا ہے اس ایمان کا؟ اقرار باللسان، زبان۔ ایمان حقیقی کا محل کیا ہے؟ قلب۔ جیسے کہ سورہ حجرات میں دونوں اعتبارات سے مثبت بھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مثبت اور منفی دونوں اعتبارات سے۔ تو محل ایمان حقیقی قلب ہے۔ اب اس میں ایمان ہے تو وہ درست ہے، اور ایمان ہی درست ہوگا تو نیت بھی صحیح ہوگی، جیسا کہ میں نے آج شروع میں عرض کیا انما الاعمال بالنیات، اور نیت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ در حقیقت ایمان پر ہے۔ تو گویا کہ اگر دل میں ایمان ہے تو سارے وجود میں ایمان سرایت کر جائے گا، اور دل میں ایمان نہیں ہے تو تقویٰ کا لبادہ، حلال اور حرام چاہے آدمی بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، تو حقیقت میں کیا ہوگا پھر؟ اس کا جو تعلق اب ان دونوں حصوں کا جڑتا ہے وہ کہاں جڑتا ہے؟ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے قول سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جو یہودی علماء کے بارے میں انہوں نے تنقیداً الفاظ کہے تھے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ ایک طرف تو دین کی قانونی جو ہے وہ منہ شگافیاں، باریک بینیاں، یہ مچھر کے کاٹنے سے دم تو نہیں لازم آ گیا، مچھر نے کاٹا اور میں نے مچھر مار دیا، احرام کی حالت میں تھا تو یہ مچھر مارنے سے جو ہے کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ مجھ پر دم لازم آ گیا ہو۔ یہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ فتویٰ پوچھا کسی کوفی نے، اور یہ جبکہ واقعہ کربلا ہو چکا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کا حال عجیب ہے، ان کوفیوں کا، رسول کے نواسے کو تو شہید کر دیا اور مچھر کے مارنے پر انہیں تشویش ہو رہی ہے کہ مچھر کے مارنے سے مجھ پر دم تو لازم نہیں آ گیا کہیں۔ تو اونٹ سموچے نگلے جاتے ہیں اور مچھر چھانے جاتے ہیں بیٹھ کر۔ سودی کاروبار تم بھی کرو، تم اہل حدیث ہو، تم بھی کرو، میں حنفی ہوں، میں بھی کروں گا، لیکن رفع یدین ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر ساری تکرار ہے اور ساری بحث ہے۔ نماز ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، پیارے رسول کی نماز کیسے ہوتی تھی، اب اس کے اوپر وہ آمین بالجہر جو ہے وہ نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی، ہاتھ آپ نے غلط جگہ باندھ لیے، نماز نہیں ہوئی۔ سودی کاروبار کرو۔ یہ ہے وہ اصل میں کہ جب دل خراب ہو تو یہ جو نظام قانونی ہے دین کا وہ ایک بازیچہ اطفال بن جاتا ہے، وہ مولویوں کی منہ شگافیوں کا ایک موضوع بن جاتا ہے۔ وہ پروفیشنل جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری دلچسپیاں اس سے رہتی ہیں، وہ بڑے بڑے اونٹ جو ہیں سموچے وہ نگلے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے ساتھ اس ٹکڑے کا آنا جو ہے وہ در حقیقت اس بہت باریک جو اس کے اندر ایک لطیف حکمت جو مخفی ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ متفق علیہ ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اگلی حدیث ذرا چھوڑ دیجئے، اس کو بعد میں لیں گے، اب 8ویں حدیث پر آ جائیے۔ الحدیث الثامن عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نہیں بلکہ 8ویں حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اب 9ویں پر آئیے۔ الحدیث التاسع عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاری ومسلم رحمهم اللہ۔ یہاں پتہ نہیں آپ کے نسخے میں یہ نام پورا ہے یا نہیں، عام طور پر جنہیں ہم حضرت ابو ہریرہ بس پڑھ کر چل دیتے ہیں ان کا پورا نام میرے اس نسخے میں تو درج ہے، آپ بھی چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ عبد الرحمن ابن صخر ہے اور ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی سی بلی کو، ہرہ بلی کو کہتے ہیں، ہریرہ یہ اس میں تصغیر بن گیا چھوٹی سی بلی۔
تو اصل میں یہ کنیت جو ہے حضور نے ان کا نام رکھ دیا تھا، اس لیے کہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ تو ایک بلی چھوٹی سی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، پالی ہوئی تھی، اس سے کھیلتے تھے، یا جو بھی ایک ہوتا ہے پیٹ کسی جانور کے ساتھ۔ تو جب بھی دیکھتے تھے حضور کے ابو ہریرہ کے ساتھ وہ بلی بھی چلی آ رہی ہے، تو حضور نے پھر نام ہی رکھ دیا کہ یہ ابو ہریرہ ہیں، یہ بلی والے ہیں۔ ابو جو ہے عربی زبان میں صرف باپ کے لیے نہیں آتا، کسی بھی شے کا مالک ہو، کسی شے سے کوئی نسبت رکھنے والا ہو تو ابو آ جاتا ہے۔ اسی طرح ابن کا لفظ بھی اس معنی میں آ جاتا ہے۔ تو عن ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر، عبد الرحمن ابن صخر جن کی کنیت ابو ہریرہ ہے، ان سے روایت کیا گیا رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ۔ اب دیکھیے پھر وہی احکام کا ایک سلسلہ، جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے اس سے بعد رہو، روکے رہو، اجتناب کرو۔ اجتناب کون سا باب ہے جی؟ افتعال۔ حروف اصلیہ کون سے ہوئے جی؟ کیا معنی اس کے ہیں؟ جنب کسے کہتے ہیں؟ جنب پہلو کو کہتے ہیں، یہ آپ کا پہلو۔ تو اجتناب پہلو تہی کرنا، کسی چیز سے اپنے پہلو کو، پہلو تہی جو عربی کا فارسی کا لفظ ہے، پہلو تہی، اپنے تہی دامن کہتے ہیں وہ شخص جس کے دامن میں کچھ نہ ہو، تہی دامن۔ تہی دست وہ شخص ہے کہ جس کا ہاتھ خالی ہو، پیسہ نہ ہو۔ تھوڑی سی فارسی بھی پڑھا دوں نا آپ کو۔ تو پہلو تہی، جس کو ہم اردو میں پہلو تہی کر رہا، تو اب یہ ایک لفظ نہیں ہے، فارسی کے دو الفاظ سے بنا ہے، اپنے پہلو کو بچانا کسی شے سے۔ اجتناب، اپنے پہلو کو کسی شے سے بچا لینا، دور ہو جانا، کنی کترانا، یہ اجتناب کے صحیح معنی ہوں گے۔ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے، اب ظاہر بات ہے جو روک دیا ہے وہ صریح بات ہو گئی، حضور کی طرف سے وضاحت کے ساتھ فرما دیا، اس کو مت استعمال کرو، مت کھاؤ، مت پیو، مت استعمال کرو، جو بھی ہے جس اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا بھی میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس کی جتنی بھی تمہارے استطاعت میں ہے اس کی پابندی کرو، اس کو پورا کرو۔ اس کے اندر اب اس میں دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے، حرام سے بچنے کے لیے تو یہ نہیں کہا کہ جتنا تمہارے اندر استطاعت ہو، نہیں، حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، جس چیز سے روک دیا رکنا ہی رکنا ہے۔ لیکن حلال یا فرض کے معاملے میں یا نیکی کے معاملے میں ظاہر بات ہے کہ درجات ہوں گے آگے سے آگے بڑھنے کا، جیسے قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ فَيَتَّبِعُ أَحْسَنَهُ، قرآن مجید وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو اس کے بہتر سے بہتر پہلو کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس میں سے جس حد تک بھی استطاعت ہے پوری کرو، میرا حکم ہے۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اب یہاں پہ اصل بات کیا کہی جا رہی ہے یہ اگلی حدیث میں اور واضح ہو کر آ جائے گا کہ جہاں سکوت اختیار کیا ہو نبی نے یا قرآن نے، اس کے بارے میں خام خواہ کھوج کرید مت کرو۔ لہذا یہاں فرمایا گیا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، یقیناً تم سے پہلے جو امتیں تھیں انہیں ہلاک کیا ہے ان کے بہت زیادہ سوال کرنے نے۔ مین میخ نکال رہے ہیں، فلاں اگر یوں ہو جائے حضور تو پھر کیا ہوگا، حضرت اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، یوں ہو جائے تو کیا ہو جائے، مفروضات کے اوپر سوالات کے اوپر سوالات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی جس بات سے روک دیا ہے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دے دیا گیا ہے اس کو اپنی امکانی حد تک پورا کرو۔ اب اگر کسی جگہ سکوت ہے تو اگلی حدیث میں آ جائے گا یہ سکوت جو ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے، نسیان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ لہذا خام خواہ اس کے بارے میں سوالات کرنا، اور خاص طور پر جبکہ ابھی وحی نازل ہو رہی تھی اور حضور شارع کی حیثیت سے موجود تھے، کسی سوال کا جواب میں وحی آ جاتی تو اب گویا کہ وہ قطعی حکم ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ کسی سوال کے جواب میں جو بات حضور فرما دیتے وہ اب شریعت کا جز بن جاتا ہمیشہ کے لیے۔ تو جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے وسعت رکھی گئی تھی لوگوں کے لیے، وہ خام خواہ سوال کر کے اس میں تنگی پیدا کر لی۔ اس کی ایک مثال بھی آپ سمجھ لیجئے
حج کی فرضیت کا حکم آیا. اب ایک صاحب کھڑے ہوگا، حضور کیا ہر سال فرض ہے حج کرنا؟ حضور نے سکوت اختیار کیا، دوسری طرف رخ کر لیا. اس اللہ کے بندے نے کہا حضور یہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تیسری مرتبہ پھر آپ نے پھر ڈانٹا، اگر میں ہاں کہہ دوں تو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے فرض ہو جائے گا. اس میں اگر سکوت اختیار کیا گیا ہے تو جو شخص ایک مرتبہ کا فرض ہونا تو ثابت ہو گیا، لیکن باقی کسی کے لیے ہے وہ کرے جتنے بھی ہو، لیکن یہ کہ اس کی فرضیت اگر اس کے اندر جو ہے خام خواہ سوال کر کر کے اس میں خام خواہ اپنے لیے تنگی پیدا کرا لینا. تو فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَإِخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، اور ان کا اختلاف کرنا اپنے انبیاء سے. یہاں میں نے ایک دو ترجمے کنسلٹ کیے ہیں، سب نے تقریباً ترجمہ یہی کیا ہے، وہی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ شبہ ہے اس میں کہ اعلیٰ کا جو یہاں صلہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. نبیوں سے اختلاف کرنے کی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی نبی کے زمانے کے حواری یا صحابی جو ہیں وہ اس کی جرات کریں گے. تو اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ زیادہ اختلافی مسائل چھیڑ دینے نبیوں کے ہوتے ہوئے، یہ میرے نزدیک زیادہ اس کا قرین قیاس ہے. اعلیٰ جو ہے وہ در حقیقت اعلیٰ انبیاء ہیں، تو اعلیٰ آتا ہے کسی چیز کی موجودگی کے لیے، اعلیٰ رغم نبیوں کے ہوتے ہوئے اپنے اختلافات جو ہیں ان کے مسائل کو چھیڑ دینا. جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ حدیث پڑھی تھی کہ قدر کے مسئلے کے اوپر بحث شروع کر دی گئی تو حضور ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے کہ دو انار جو ہیں وہ آپ کے دونوں گالوں پر نچوڑ دیے گئے ہوں، سرخ انار. اتنا غصہ آپ کو آیا تو آپ نے فرمایا بِہَٰذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهَٰذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ، کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تمہارے پاس اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ جن مسائل کے اوپر اجمال اختیار کیا گیا ہے اجمال پر رہو، اور جن چیزوں کے بارے میں صراحت آ گئی ہے بس اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ خام خواہ کو اختلافی بحثیں چھیڑ دینا اور مسائل جو ہیں ان کے اوپر بحث و نزاع کی بات شروع کر دینا، اسی سے تم سے پہلے کی امتیں ہلاک ہوئی ہیں. تو یہ ہے اصل میں. البتہ اس میں ایک فرق رہے گا کہ اعلیٰ انبیاء ہند کا جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اس سے یہ بات نکلی ہے، یہ فوری طور پر ابھی میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ اس سے حضور کے بعد جو ہے اگر یہ کام کیا گیا ہو تو اس کی شناعت وہ نہیں رہے گی. مثلا یہ کام کیا ہے ہمارے فقہا نے، خاص طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو مجلس بنائی تھی، امام صاحب کی کوئی تصنیف نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی مجموعہ مرتب کیا، نہ کوئی فقہ کی کتاب ان کی ہے. ایک ہی کتاب مشہور ہے اور وہ الفقہ الاکبر ہے، اس کے بارے میں بھی مشکوک ہی ہے کہ وہ آپ کی تصنیف ہے یا نہیں ہے. اصل میں امام صاحب نے جو کام کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ شاگردوں کی ایک جماعت تیار کر دی کہ جو اس کے بالکل اہل ہو گئے تھے کہ مسائل کا استنباط کریں، اور اکثر گفتگو ان کے مابین رہتی تھی، بحث و نزاع بیٹھ کر، اور وہاں ظاہر بات ہے کہ مفروضوں پر بھی گفتگو ہوتی تھی. تو مفروضوں پر گفتگو نبی کے بعد کرنا، اس میں وہ خطرہ نہیں ہے کہ جو مفروضوں پر گفتگو نبی کی موجودگی میں کرنا ہے. نبی کی موجودگی میں کریں گے تو کوئی جو جواب جو آ جائے گا وہ شریعت کا مستقل حصہ بن جائے گا. نبی کے بعد اگر وہ بات ہو رہی ہے تو وہ شریعت کا مستقل حصہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک رائے ہوگی. وہ یہ امام اعظم کی رائے تھی، یہ قاضی ابو یوسف کی رائے تھی، یہ امام محمد کی رائے تھی، یہ امام ظفر کی رائے تھی. وہ شریعت نہیں ہے، وہ رائے ہے. اس حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں پھر جب فقہی کتابیں مرتب کی گئی ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قانون جو ہے وہ تو قانون تو نام ہی موشگافی کا ہے. قانون کے اندر تو ذرا سا نقطہ ادھر سے ادھر ہو جائے، ادھر ہو گیا تو پھانسی ہو گئی، ادھر ہو گیا تو پھانسی نہیں ہوئی اور بری ہو گئی آدمی. یہی وجہ ہے کہ بھٹو صاحب کو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جج تھے وہ 3 جج ایک طرف تھے بری کر رہے تھے اور 4 جج ادھر تھے جنہوں نے پھانسی لٹکا دیا. ظاہر بات ہے کہ نقطہ جو ہے کوئی ایسا ہی قانونی نقطہ تھا کہ جس کے بارے میں اتنا صریح اختلاف ہو سکتا تھا انٹرپریٹیشن کا، تو باریک سے نقطے کے اوپر ہی پھانسی لگ سکتی ہے اور باریک سے نقطے کے اوپر جو ہے وہ جان بخشی ہو سکتی ہے. قانون کا مسئلہ یہی ہے. لہذا جب بعد میں فقہ مرتب ہوئی ہے یا اب بھی اگر قانون مرتب ہوگا تو اس میں وہ فقہی موشگافیاں کرنی پڑیں گی، لیکن اختلافہم علی انبیائہم، نبیوں کے ہوتے ہوئے اس کام کو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ شریعت کے دائرے کو مستقل طور پر تنگ کروا رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر پابندیاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کرواتے چلے جا رہے ہیں. بعد کے کسی شخص کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے. اس اعتبار سے اگر تفاصیل میں اور مفروضوں پر گفتگو ہو تو اگر اس سے کوئی شخص جو ہے اپنی طبیعت کے
استاد کی وجہ سے اس سے اختلاف کرے لیکن اس کے اندر وہ شناعت اور قباحت نہیں ہے جو اختلافہم علی انبیائہم. یہاں یہ مفہوم جو ہے اس علا کے لفظ کی وجہ سے اسی وقت میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات صحیح ہے. اکثر جگہ ترجمے صحیح نہیں ہوئے. نبیوں سے اختلاف یہ معاملہ نہیں ہوا کرتا. نبیوں کے ہوتے ہوئے اختلافی مباحث چھیڑ دینا، جس کے نتیجے میں کہ پھر شریعت کے احکام جو ہے اس کے اندر اور تفاصیل جو ہے پیدا ہوتی چلی جائیں اور لوگوں کے آپشنز اور محدود ہوتے چلے جائیں. جب تک وہ اتنی باریکیاں نہیں تھی تو آپشنز کھلے. اب آ جائیے اس موضوع پر. الحدیث الثلاثون، 30ویں حدیث. عن ابی ثعلبۃ الخشنی جرثوم ابن ناشر رضی اللہ عنہ. اب یہ ابو ثعلبہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے یہ فرمایا، ان کا نام ہے ابو ثعلبہ الخشنی جرثوم ابن ناشر. نام ہے جرثوم ابن ناشر، ناشر کے بیٹے جرثوم. الخشنی یہ ان کے قبیلے کی نسبت ہے. ابی ثعلبہ، ابو ثعلبہ یہ ان کی کنیت ہے. عام طور پر ابی ثعلبہ لکھا ہوا ہوگا، صرف پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، پورا لکھا ہے. تو حضرت جرثوم ابن ناشر الخشنی جن کی کنیت ابو ثعلبہ ہے، ان سے مروی کیا گیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہاں وہ الفاظ نہیں ہے سمعتو، انہوں نے روایت کیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے خود حضور سے سنا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا، انہوں نے ان سے سنا ہو. سارا امکان ہے، اس لیے کہ یہاں ان ہے، سمعتو کا لفظ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها. یقیناً اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض تو فرض کر دیے ہیں، معین کر دیے ہیں، تو ان کو ہرگز ضائع مت کرو. تضییع، تضیعوها، یہ تضییعی کا لفظ کبھی کبھی اردو میں لکھا ہوتا ہے تو لوگ تثنیہ پڑھتے ہیں اسے، تثنیہ اوقات. یہ جو کہتے ہیں وقت کو ضائع کرنا تو وہ تثنیہ پڑھ دیتے ہیں اس کو، وہ تضییع ہے. اب اس کا تلفظ صحیح کرنا تو بہت مشکل کام ہے، لیکن دو یہ جمع ہو جاتی ہیں اس میں. تفریل کا جو ہے یہ باب تضییع، تو تضییع جو ہے اس سے ضیع یضیع تضییعا، بعد میں تفریل ضائع کرنا، یہ تضییع ہے. فلا تضیعوها، جو اللہ نے فرض معین کر دیے ہیں ان کو تو ہرگز ضائع مت کرو. وحد حدودا فلا تعتدوها، اور کچھ حدود ہیں جو قائم کرنی ہے، حد بندی کر دی ہے، اس سے تجاوز مت کرو. فلا تعتدوها. اب دیکھیے یہاں بھی اس حدیث سے جو ہم نے پہلی پڑھی تھی ایک لفظی فرق ہو گیا ہے. وہاں یہ فرمایا کہ اس حد کے قریب بھی مت جاؤ، یہاں جو ہے ایگزیکٹ فرمایا کہ اس کو عبور مت کرو. تعتدو اعتداء کہتے ہیں کسی شے کو عبور کر کے کسی شے سے آگے تجاوز کر جانا، یہ حد ہے. اس سے تجاوز کر گئے آپ تو یہ اعتداء ہوگا. لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر ہے تو اعتداء تو نہیں ہوا، لیکن اس کا اندیشہ ہے کہ اگر بالکل حد کے قریب آپ کھڑے ہیں تو کسی وقت پاؤں پھسلا تو آپ گئے، کسی وقت آپ کی بھیڑ بکری نے کسی نے چھلانگ لگائی تو گئی اس حد کے اندر. تو اس حوالے سے اس حدیث میں یہ تھا کہ تم ذرا دور رہو. فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو ان متشابہات سے یا مشتبہات سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کا تحفظ کر لیا. لیکن یہ کہ یہاں اصل شے کیا ہوگی کہ اس سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا. ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اور کچھ چیزیں اس نے حرام قرار دے دی ہیں ان کو پامال مت کرو. یہ نحق سے باب افتعال ہے. نحق کہتے ہیں کسی چیز پر غالب آ جانا، کسی چیز کو اپنے نیچے کر لینا. تو اس کو ٹرمپلنگ انڈر دی فیٹ جو ہے، میں نے کہا کہ اسے پامال مت کرو. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اب ان کی حرمت کو بٹا مت لگاؤ، ان کی حرمتوں کو پامال مت کرو. وسکت عن اشیاء، اور اللہ نے کچھ چیزوں سے سکوت اختیار کیا ہے. رحمت لکم، اور یہ سکوت تمہارے لیے رحمت ہے.
غیر نسیان، کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ آ گیا اس میں کہ شریعت میں اگر کوئی گیپ چھوڑے گئے ہیں تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کا گیپ نہیں ہے، اللہ کے علم کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کو کوئی نسیان لاحق نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ گیپ جو ہے یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ اس حوالے سے کہ فرض کیجئے کوئی شخص کمزور ہے، وہ فرض کیجئے کبھی مشتبہات میں مبتلا ہو بھی جائے تو اب اس کا اتنا تو اپنے گلٹی کانشنس نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ کبھی ہو جاتا ہے آدمی سے کوئی خطا ہو جاتی، جیسے قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے کہ تم اگر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، موٹے موٹی باتوں سے اگر بچے رہو گے تو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہم معاف فرما دیں گے۔ جیسے کہ سورۃ النجم میں آیا الا اللمم، ذرا سی کوئی آلودگی کہیں ہو جائے تو آخر الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان خطا اور نسیان ہی سے بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اب اگر اس کے بارے میں بھی پوری صراحت ہوتی تو پھر یہ کہ گلٹی کانشنس اس کا اتنا زیادہ شدید ہوتا کہ پھر انسان کے لیے اپنی اصلاح جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی۔ اس فلسفے کو میں نے ایک مرتبہ یوں سمجھیے کہ اس کو اگر آپ 1 ملین سے ضرب دیں تو یہ فلسفہ جو ہے بہت غلط شکل میں عیسائی مذہب کے اندر موجود ہے، لیکن بہت غلط شکل میں۔ غلط شکل کیا ہے؟ چونکہ شریعت موجود نہیں ہے موجودہ عیسائیت میں، لا آف موسیس کو ایبروگیٹ کر دیا سینٹ پال نے، شریعت موسوی صرف یہودیوں پر لاگو تھی، ہم پر لاگو نہیں ہے، عیسائیوں پر لاگو نہیں ہے۔ اب عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی شے حرام ہے ہی نہیں، کوئی شے فرض ہے ہی نہیں، کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں، کچھ تصوف ہے، مسٹسزم ہے اور ایتھیکل ایجوکیشن ہے۔ لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کون نہیں کہے گا اپنے پڑوسی سے اتنی ہی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن حرام حلال، تو میں نے اس پر سن 70 میں جب میں پہلی مرتبہ میرا وزٹ تھا یونائٹڈ کنگڈم کا، تو وہ تھے بھی دسمبر کا مہینہ، کرسمس کے دن تھے، تو میں نے وہاں ریڈیو پر تقریر سنی باقاعدہ، اور اس نے دلیل دی تھی کہ شریعت نہ ہونا در حقیقت یہ بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے کہ شریعت ہوگی تو گناہ کا تصور ہوگا، گناہ کا تصور ہوگا تو گلٹی کانشنس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، گناہ کا تصور ہی نہیں سرے سے، لہذا وہ گلٹی کانشنس نہیں ہوگا تو اس سے انسان کی صحت درست رہے گی، اس کی جو مورل ہیلتھ ہے وہ صحیح رہے گی، اس کا دل جو ہے وہ آلودہ نہیں ہوگا احساس گناہ سے۔ اب یہ اس کا جو میں بیان کر رہا ہوں ایک جائز حد تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام ہے وہ واضح کر دیا، جو لازم ہے وہ واضح کر دیا، جو فرائض ہے وہ واضح کر دیا، ان کی تو کرو پوری پابندی۔ ان اللہ تعالیٰ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء۔ اب ان 3 کے درمیان میں نو مینز لینڈ ہے کچھ، اس کو اللہ نے خود چھوڑا ہے، اور وہ اس لیے چھوڑا ہے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے کہ اس میں اگر کبھی، اب اس میں پہلی حدیث کی روح سے تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ جو بھی چیزیں مشتبہ ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، اگر اس میں ملوث ہو گئے، اگر زیادہ ملوث ہو گئے تو پھر اندیشہ ہے کہ کہیں حدود سے تجاوز نہ کر جاؤ۔ لیکن اگر کبھی کسی وقت اس طرح کی کسی مشتبہ چیز میں انسان ملوث ہو جائے تو پھر یہ کہ اس کے اوپر اتنا بوجھ اس کے ذہن پر نہ رہے کہ کوئی میں نے بہت بڑا حرام کام کیا ہے، اس لیے کہ وہ اگر حرام کام کیا تو بوجھ ہونا چاہیے، اگر فرض کو چھوڑا ہے تو بوجھ ہونا چاہیے، اللہ کی کسی حد سے تجاوز کیا ہے تو بوجھ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں سورۃ النجم میں کہا گیا الا اللمم، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہو جاتی ہیں، ان سے اللہ درگزر فرماتا ہے۔ اور انہی کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، ادھر قرآن مجید کی آیت بھی ہے لیکن حدیث میں تفاصیل آئی ہیں، جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، اگر وہ آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے تو اس سے آنکھ کا گناہ جو ہے دھل، کون سا گناہ دھل جاتا ہے؟ کوئی گناہ کبیرہ نہیں دھلتا، یہ جو گناہ صغیرہ ہیں، صغائر جو ہیں یہ دھل جاتے ہیں۔ آپ اگر نماز کے لیے چل رہے ہیں مسجد کی طرف تو ہر قدم پر آپ کے کچھ گناہ جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں، کون سے گناہ؟ کبائر نہیں جھڑ، کبائر کے لیے تو لازم ہے کہ آپ توبہ کریں، توبہ کی جو شرائط ہیں پوری کریں، تب وہ گناہ معاف ہوگا۔ صغائر جو ہیں چھوٹے چھوٹے الا اللمم، یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں، معمولی چیزیں، گناہ تو وہ بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ گناہ خود بخود بھی ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کے ذریعے سے ان کا ازالہ خود بخود ہوتا رہتا ہے۔
دھلتے رہتے ہیں، وضو کے ساتھ دھل گئے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں وہاں دھل گئے، وہاں پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں تو وہاں ان گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ انتظار کا جو بھی لمحہ آپ وہاں گزار رہے ہیں مسجد میں نماز کے لیے، اس سے وہ آپ کی خطائیں جو ہیں، صغائر جو ہیں ان کا کفارہ ہو رہا، یہ سب ہوتا رہے گا، کبائر نہیں۔ تو یہاں جو نوٹ کرنے کی شے ہے کہ یہ جو سکوت اختیار کیا گیا ہے وہ سکت عن اشیاء رحمۃ لکم غیر نسیان، یہ سکوت جو ہے، یہ نو مینز لینڈ جو چھوڑا گیا ہے تین حدود کے مابین، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رحمت کے لیے کسی نسیان کی وجہ سے نہیں۔ فلا تبحثوا عنہا، تو اس کے بارے میں کھود کرید مت کرو، اس کے بارے میں خام خواہ کی جو ہے وہ بال کی کھال مت اتارو، کھود کرید مت کرو، بحث نہ، بحث کسے کہتے ہیں اصل میں معلوم ہے جی؟ کریدنا۔ اور بحث کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے تمحیص، چھانٹنا، ٹھیک، پہلے آپ نے کریدا اور جو کچھ آگے اب اس کو آپ نے چھاج میں چھانٹ لیا ادھر سے، یہ تو یہ چیز جو ہے یہ جیسے کہ کوا کرتا ہے، چونچ مار مار کے پہلے وہ وہاں سے کچھ دیکھتا ہے، پھر کیا نکلا، کوئی دانہ نکلا تو دانہ کھا جائے گا، کنکر ہے تو وہ تو نہیں کھائے گا، تو پہلے کریدے گا تو پھر کوئی چیز ملے گی نا، تو کریدنے کے بعد جو ہے پھر اب اس میں تمیز کرنا، تمحیص یہ ہے۔ ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، یہ تین حدیثیں جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تقریباً ایک مضمون پر ہیں، اور ان کو یکجا کرنے میں بڑی حکمت ہو گئی ہے کہ ایک موضوع کے تقریباً تمام جو پہلو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ اب آئیے جو ہم نے حدیث درمیان میں چھوڑی تھی، یہ جو میں نے ایک کیٹیگری آج بیان کی تھی کہ کچھ دین کی حقیقت جو ہے اس کو جامع الفاظ میں تعبیر کرنا، ایک تو وہ تفصیل ہے دین کی حقیقت جو ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں معلوم ہوئی، لیکن کچھ ایسی تعبیرات جو جامع ہوں، ان کے لیے ایک لفظ ہے حدیث ہی میں آیا جوامع الکلم، جوامع الکلم، کلم جمع ہے کلمے کی، جوامع جامع کی، جوامع الکلم نہایت کلمات میں سے جامع، ویسے تو یہ مرکب اضافی بنا جوامع الکلم، لیکن جیسے کہ دین الحق مرکب اضافی کی شکل میں مرکب توصیفی ہے، سچا دین، ایسے ہی یہاں پہ آپ اس کا ترجمہ کریں گے نہایت جامع کلمات، اور یہ حضور نے خود فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے بہت جامع باتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ آپ کا ایک خاص جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو عطا ہوا ایک خاص وصف کہہ لیجئے، ایک خاص آپ کو صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی، جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، کہ آپ بہت ہی چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی حقیقتیں، جیسے ہم پڑھ بھی چکے ہیں الصوم جنۃ، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، روزہ ڈھال کے مانند ہے، اب روزے کی اصل حقیقت کو ایک لفظ کے ذریعے سے جیسے الصوم جنہ، تو اسی طرح کے کئی حدیثیں ہیں کہ جو اس مجموعے میں ہیں، اس میں سے آج ہم ایک پڑھ رہے ہیں۔ ان ابی رقیہ طبیب ابن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ الحدیث السابع ہے جو درمیان میں ہم نے چھوڑ دی تھی۔ اب دیکھیے یہ بھی ان کا نام کیا ہے، تمیم ابن اوس، یہ نام ہے، تمیم ان کا اپنا اور باپ کا نام اوس، داری یہ ان کے قبیلے کی نسبت ہے، ابو رقیہ، رقیہ کے والد، ان کی کوئی بیٹی ہوں گی رقیہ، یہ ان کی کنیت ہے۔ ان ابی رقیہ تمیم ابن اوس الداری، اب اوس کو جب داری کے ساتھ جوڑیں گے تو نون لگانا پڑے گا، اوسن الداری، اوسن الداری رضی اللہ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ، دین تو بس نصیحت کا نام ہے۔ اب دیکھیے جیسے الصوم جنہ، دو جملوں میں، ایک مبتدا ایک خبر، الصوم جنۃ، وہاں جملہ خبریہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اس لیے کہ وہاں مبتدا
جو ہے وہ معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے. الصوم جنتن یہاں ہے الدین النصیحہ. عام طور پر خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، یہاں کیوں آئی ہے معرفہ؟ زور دینے کے لیے. دین کل کا کل نصیحت ہی ہے. یہاں الف لام حصر کے لیے ہے. دین کل نصیحت ہے. لیکن نصیحت کے لفظ کو سمجھ لیجئے، نصیحت کے معنی کیا ہے؟ نصحہ، خالص ہونا. یہ در حقیقت ہمارے ہاں جو اردو میں نصیحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا ایک اطلاق ہے اردو میں جو ہم کر رہے ہیں. عربی میں تو اس معنی میں تو یہ لفظ آتا ہی نہیں ہے. وعظہ کا لفظ آئے گا، جیسے ہم نے پڑھا ہے وہ جو ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، آپ نے ہمیں وعظ فرمایا. ایسے حضرت لقمان کے بارے میں وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. تو نصیحت کا لفظ جس معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں وہ اس کا استعمال میرے علم کی حد تک تو ہے ہی نہیں سرے سے. خاصہ اصل میں کیا ہے نصیحت کا؟ خالص ہونا. تو خلوص و اخلاص یہ نصیحت کا اصل مفہوم ہے. دین نام ہے خلوص و اخلاص کا. اب خلوص و اخلاص، نیت کا خلوص و اخلاص بھی ہے. نصح لہو، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے ساتھ نہایت خلوص کا معاملہ کیا. نصح لہو، اس نے اس کے ساتھ بہت خلوص کا معاملہ کیا. اگر آپ کسی کی خیر خواہی میں کوئی بات اس سے کہہ رہے تو یہ بھی نصیحت ہو گئی. آپ نے اس کی اپنی خیر خواہی میں، اس کی بہتری کے لیے آپ نے ایک بات اسے بتائی ہے، اس سے کہی ہے، تو یہ نصیحت ہے. اس معنی میں اس لفظ کا اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ لغوی ربط تو موجود ہے، لیکن اس میں استعمال عربی زبان میں لفظ نصیحت کا نہیں ہے، بلکہ نصیحت کے معنی خلوص و اخلاص، خیر خواہی، وفاداری. اب اس کے جو ترجمے کیے جائیں گے مختلف نسبتوں سے ترجمے مختلف ہو جائیں گے. وہ اس کی مثال ابھی سامنے آ جائے گی. الدین والنصیحہ، دین تو کل کا کل خلوص و اخلاص کا نام ہے. قلنا لمن، میرے پاس جو ہے یہ رواہ مسلم، امام مسلم کی روایت سے ہے. شاید آپ کے ہاں یہ ہے قلنا لمن یا رسول اللہ، یہ الفاظ بھی ہیں اضافی اس کتابچے میں، ہے یا نہیں؟ بس ٹھیک ہے. پھر میرے پاس جو اس کتاب کا نسخہ ہے اس میں یا رسول اللہ کے الفاظ بھی تھے اور ثلاثن کا لفظ بھی ہے. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ ثلاثن. تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے اصل میں کہ حضور کا عام قاعدہ یہ تھا، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل والی روایت میں ہم نے پڑھا کہ آپ نے حالانکہ اس وقت وہ ایک ہی آدمی سے گفتگو کر رہے تھے، تب بھی آپ نے ہر بات کو 3 دفعہ دہرایا. اور ویسے مجمع میں جب گفتگو کرتے تھے تو 3 دفعہ دہرانا ویسے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں. وہ داہنی طرف رخ کر کے فرمائی وہ بات، پھر سامنے رخ کر کے فرمائی وہ بات، پھر بائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہیں شاید انہوں نے نہ سنی ہو جب آپ کا رخ ادھر تھا، تو 3 مرتبہ آپ دہراتے تھے. تو اس حدیث کے ایک متن میں ثلاثن کا لفظ بھی موجود ہے. الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ ثلاثن. قلنا، ہم نے یہ کہا لمن، کس کے لیے نصیحت، کس کے لیے خلوص، کس کے لیے اخلاص، کس کی خیر خواہی، کس کے ساتھ وفاداری؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم. یہ خلوص و اخلاص اللہ کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وفاداری بھی ہو، اللہ کی پوری تابعداری بھی ہو، تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ سے محبت بھی ہو، اللہ کی رضا جوئی ہی انسان کا نصب العین بن جائے. یہ سارا اب اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص. الاعمال بالنیات وہ یہاں پر اس میں شامل ہو جائے گا. گویا کہ وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں دین کی باطنی حقیقتوں کی تعبیر کے لیے، انہی میں سے اس حدیث کو نوٹ کیجئے، نمبر 1 والی حدیث، اور یہ نمبر 7 والی حدیث آ رہی ہے، اور بھی بہت سی آئیں گی بعد میں، لیکن اس کو نکال لیا ہے شروع میں تاکہ وہ ایک بہت اہم بات جو ہے وہ شروع میں آ جائے. تو اللہ کے ساتھ دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ عام طور پر ترتیب ہوتی ہے اللہ کے بعد رسول کی. یہاں لے کتاب ہی آیا ہے، رسول ہی بعد میں آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حدیث جو ہے وہ لفظاً محفوظ نہیں ہوتی، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے. جب حدیث جبرائیل کے اندر بھی ترتیب آگے پیچھے ہے جو ام السنہ ہے تو اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر یہی ترتیب ہے تو اس میں ایک بڑی حکمت نظر آتی ہے. اور وہ حکمت یہ ہے کہ رسول کا معاملہ جو ہے ایک خاص اعتبار سے صرف صحابہ کے لیے تھا. ہمارے لیے دائمی طور پر اللہ کے ساتھ منسلک شے اس کی کتاب ہے.
اب ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو اللہ کی حیثیت کے تابع ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، وہ تو جو اللہ کی اطاعت ہے اس کے رسول کی اطاعت ہے، کرنی ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ لیکن جو خلوص و اخلاص کا معاملہ ہے، میں ذاتی طور پر حضور کے ساتھ کیا خلوص برتوں گا، میں حضور کے ساتھ ذاتی طور پر کیا وفاداری کروں گا؟ البتہ یہ کہ قرآن کے ساتھ وفاداری، آپ اس میں وہ ساری چیزیں نوٹ کر لیجئے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، وہ پورا گویا کہ یہاں پر وَلِکِتَابِهِ، کتاب کے ساتھ خلوص، اس کا پورا حق ادا کرنا، اس کے ساتھ جو ہے پوری وفاداری۔ اب وفا کے معنی بھی پورا کرنا ہوتا ہے نا، وفاداری، وفا پورا کرنا، وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا۔ تو کسی کے ساتھ وفاداری کا مطلب یہ جو اس کے حقوق ہیں اس کو پورے کے پورے ادا کیے جائیں۔ تو للہ ولکتابہ ولرسولہ، اور رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں کیا اس سے مراد ہے، وہ آئندہ ہم حدیثیں پڑھیں گے تو وہ کھل کر آ جائے گا۔ ویسے یہ کہ وہ مضمون تو ہمارے ہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادوں والا کتاب چاہے حب رسول کے تقاضے ہیں، یہ کتاب موجود ہیں، لیکن اس مجموعے میں بھی حدیثیں آئیں گی۔ لیکن جو اہم تر حصہ ہے اس کا ہمارے لیے، خاص طور پر آج کے دور میں کسی دینی جماعت کے لیے، کسی خادم دین فرد یا خادم دین جماعت کے لیے، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، یہ خلوص اور اخلاص اور وفاداری اور خیر خواہی یہ مسلمانوں کے ائمہ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے عوام کے لیے بھی، اور یہاں عوام پر ائمہ کو مقدم کیا گیا۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی بغیر کسی سبب کے نہیں ہے، ترجیح بلا مرجع نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں بھی مسلمانوں کے معاملات کی باغ ڈور آ گئی ہے، صحیح آئی ہے، غلط آئی ہے، اچھا آدمی ہے، برا آدمی ہے، لیکن بہرحال قسمت تو اب اس وقت اس کے ہاتھ میں ہے نا، وہ کوئی غلطی کرے گا بیڑا غرق ہوگا، اس کو کوئی صحیح بات کہہ دیں شاید اس کے دل کو لگ جائے تو قوم کے لیے، ملک کے لیے، پوری امت کے لیے مفید ہوگی۔ لہذا نصح و خیر خواہی اس کے ساتھ رہنی چاہیے۔ وہ نصح و خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حکم مانا جائے، وہ تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ معاملہ ہے، مطلب یہ کہ اسے ہمیشہ صحیح مشورہ دیا جائے۔ اس صحیح مشورے کے اندر وہ بات بھی شامل ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی ضرور مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ اور صحابہ حیران ہوئے کہ ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما، حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مظلوم ہونے کی حالت میں ہم اس کی مدد کریں، ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ روک لو ظلم سے، یہی اس کی مدد ہے۔ تو کسی غلط کام پر تنقید کرنا، کسی صحیح بات کا مشورہ دینا، اگر اس میں کوئی شخص رک جاتا ہے، جو آج کل کا ہمارا سیاست کا معاملہ ہے، اپوزیشن کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ حکومت گرے، تو صحیح بات کا مشورہ بھی نہیں دینا چاہیں گے، مبادا وہ صحیح بات کر لے تو اور مستحکم ہو جائے گی حکومت۔ یہ بالکل باریک بات ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، صحیح بات اپنے پاس رکھیں گے روک کر کہ وہ تو اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت آئے گی تو ہم کریں گے، لیکن اس وقت جو حکومت ہے اس کو ہم یہ صحیح بات کیوں بتائیں؟ اس کو تو ہر حال میں سینشر کرنا ہے، اس کو ہر حال میں اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے ڈسکریڈٹ کرنا ہے، ہر حال میں اس کے اوپر تنقید ہی کرنی ہے، اسے تو کوئی الٹی پٹیاں ہی پڑھانی ہے تاکہ وہ الٹی پٹی پڑھائے کسی کھائی میں گرے تو ہماری حکومت کے بننے کا امکان پیدا ہو۔ یہ ہے اصل میں موجودہ دور کی جمہوریت، جو مغربی جمہوریت ہے، جس میں کہ پارٹی ان پاور اینڈ پارٹی ان اپوزیشن کے مابین جو ریلیشنز ہیں وہ بالکل یوں سمجھیے کہ پیتھولوجیکل، وہ ایک طرح کی مرض کی نشاندہی کرنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن اسلام میں یہ ہے کہ آپ صحیح مشورہ دیجئے، جو بھی اس وقت ہے اب ہے وہ، لیکن یہ کہ جو بات آپ صحیح سمجھتے ہیں اگر آپ ود ہولڈ کر رہے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ آپ نے اس وقت کی حکومت یا جو بھی جس کے ہاتھ میں زمام کار ہے، آپ نے اگر اس کو صحیح رائے نہیں دی، وہ مانے نہ مانے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، آپ کے اوپر کوئی اس کا الزام نہیں مانتا نہ مانے، مان لے تو بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس رائے کے ذریعے سے کوئی راستہ اس کو سجھا دے اور ملک و ملت کا خیر کوئی اس سے وجود میں آ جائے، لیکن آپ ود ہولڈ کریں گے تو آپ نے تو خیانت کر لی۔ تو وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، عوام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی، بھلائی کی بات کرنا، ان کی بہتری کی ہمیشہ جو ہے فکر کرنا، اس کے لیے بھی کوشاں رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گویا کہ ایمان کا ایک خاص لب لباب حضور نے الدین والنصیحہ کے عنوان سے بیان کیا۔ الدین والنصیحہ قلنا لمن،
قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ سبحانک اللہ